السلام علیکم ناظرین، آیات انقلاب کی آج چوتھی ایپیسوڈ ہے، چوتھا رمضان ہے، چوتھا پارہ ہے ہمارے سامنے، اور اس پارے میں تقریباً 132 آیات ہیں، اور ان 132 آیات میں جو ہم آیت انقلاب لے کے آئے ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے۔ ترجمہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پس جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، پس وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی پونجی ہے۔ حسب معمول میں اس کی وجہ انتخاب اور سیاق و سباق پہ بات کرتے ہوئے اس کے اہم مضامین کی طرف چلتا ہوں۔ وجہ انتخاب کیوں بنی؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر انسان کی وہ ایک ٹرائی اینگل ہے ایک ٹاپکس کی کہ جو انسان کو راہ راست میں رکھنے کے لیے ناگزیر ہے، اور اس ٹاپک پہ مزید قرآن پاک سے پڑھتے رہنا، یہ اصل آیات انقلاب کا مقصد ہے کہ ہم آپ کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھیں کہ کائنات کی جو سب سے اٹل حقیقت ہے موت، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اس آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ دوسری چیز کہ آخرت کا، قیامت کا، روز محشر کا اور دنیا کا ماڈل، کہ دنیا ہمیں کیا کچھ دے سکتی ہے اور کیا دنیا ہمیں دے ہی نہیں سکتی، اور وہ ہم جب اس سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم دنیا بھی بگاڑ رہے ہیں اور آخرت بھی۔ تو یہ جو تین چیزوں کا ٹرائی اینگل ہے، اس کے اوپر میں چاہوں گا، میں تو صرف 10 منٹ یا اتنی کوئی گفتگو کر پاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو میں آیات انقلاب کا بیسک کور کنسیپٹ بھی ہے کہ آپ موت لکھ لیں اور موت کے اوپر پورے قرآن پاک کو کور ٹو کور پڑھیں۔ اس کے لیے آپ ایک نیا کوئی رجسٹر لے لیجئے، کوئی نئی ڈائری لے لیجئے، اس پہ آپ لکھیں موت، اور پھر ساری آیات جمع کریں اور ان آیات کا پھر مستقل مذاکرہ اپنے آپ کو اکیلے بٹھا کر اور سوچا کرے کہ ان آیات سے کیا سمجھ آ رہی ہے۔ پھر آپ ایک اور رجسٹر لے لیں یا ایک اور نئی ڈائری لے لیں، اس میں آپ کامیابی اور ناکامی کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں اس کو سب کو جمع کریں۔ یہ میں آپ کو جو ہوم ورک دینا چاہ رہا ہوں نا، یہ میرے خیال سے آپ کو کوئی 3-4 سال لگ جائیں گے۔ اور میں نے بیسیکلی قرآن پاک کو جب میں نے عرض کیا کہ 2005 سے جب میں نے شروع کیا تو میں نے خود یہی پریکٹس کی تھی، اور مجھے آج تک یہی پریکٹس کرنے کی عادت بھی ہے۔ اور ایک اور دنیا ہے کہ جہاں میں چلا جاتا ہوں، اور آپ کو بھی یہی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس دنیا کو انجوائے کریں جب آپ قرآن پاک کے ذریعے ان تمام آیات کو جمع کر کے ایک سائٹ پہ کر لیں، اور پھر آپ کچھ بڑے بڑے اساتذہ کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، اور میرا چینل حاضر ہے، مجھ سے جو بھی آپ پوچھنا چاہیں مجھے آپ میسیج کریں، اور آپ ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں بھی ساری زندگی کے لیے حاضر ہوں کہ ان چیزوں پہ جو میں نے مختلف تفاسیر سے سمجھا اور اپنی زندگی کو رخ بدلنے کی کوشش کی، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو تو شاید چند منٹ کی ہے، لیکن یہ جو ہوم ورک دینا چاہ رہا ہوں یہ 3-4 سال کا ہے، اور آپ میں سے جس نے بھی یہ ہوم ورک کیا مجھے بہت یقین کامل ہے کہ وہ ساری زندگی دعائیں دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس دنیا میں بھی کبھی اترنے کی اور داخل ہونے کی کوشش کیجیے۔ اصل میں ہماری زندگی کا جو نظام بگڑا ہوا ہے، دنیاوی بھی اور دینی بھی، کہ ہم ہر چیز میں ہی اس وقت بیک فٹ پہ ہیں، تو اس کی جو پہلی وجہ ہے وہ موت کو بھی نہ سمجھنا ہے اور دنیا کو بھی نہ سمجھنا ہے۔ تو موت کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات ہے کہ موت ایک اتنی بڑی اٹل حقیقت ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والے تو آپ کو اس پوری تاریخ انسانی میں مل جائیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ تو اس کے اوپر ایک بہت عجیب سا نکتہ ہے کہ اللہ پاک کی مخلوق ہے موت۔ اللہ پاک نے جیسے موت کو اٹل حقیقت بنا کر پوری نوع انسانی سے یہ منوا لیا کہ کوئی اس کا منکر نہیں، تو اللہ پاک چاہتے تو اپنی ذات کے بھی ایسے بالکل مظاہر دکھا کر تو اٹل حقیقت بنوا سکتے تھے، لیکن چونکہ اللہ پاک نے 29ویں پارے میں یہ کہا ہے سورہ ملک میں ابتدائی آیات میں کہ ہم نے موت اور حیات کی جو کشمکش ہے اس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ دیکھیں تم میں سے اچھے اور نیک عمل کر کے کون آتا ہے۔ So since we have been sent into this big examination hall، تو پھر اس ایگزامینیشن ہال میں اللہ پاک نے لاکھوں کروڑوں نشانیوں کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات بھی اٹل حقیقت ہے، لیکن اس موت جیسی اٹل حقیقت کو ہمیں کتنا یاد کرنا چاہیے تھا، اس کے بارے میں آپ کو احادیث مبارکہ سے ایک رہنمائی ملتی ہے۔ جیسے بہت سی احادیث مبارکہ موت کے بارے میں ہے، میں اس میں سے صرف ایک دو آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ دانا انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ میں نے خود اپنے آپ کو ٹیسٹو میٹر لگایا، اور میں نے چند ہفتوں تک دیکھا کہ میں بہت سی جگہوں پہ آتا جاتا ہوں، لیکچرز دیتا ہوں،
اور بہت کچھ آنا جانا ہے. آپ بھی آفیسز میں آتے جاتے ہیں, بزنس پہ آتے جاتے ہیں, تو آپ سوچئے کہ آپ نے پچھلے اس 2 ہفتوں یا 3 ہفتوں میں کتنے لوگوں سے ملنے کے بعد وہاں آپ نے ڈسکس کیا یا کسی اور نے کیا. تو ہماری تو یہ موت کا ذکر ایسے غائب ہو چکا, جبکہ کہا گیا تھا کہ اس کو دن میں کم از کم 5 دفعہ بھی ذکر کرو. تو یہ جو موت کا ذکر ہے, یہ چلے ہم اگر ہمارے ساتھ کوئی نہیں کر رہا, تو میں نے بہت سوچ بچار کے بعد دیکھا کہ یہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے اور بہت آسانی سے ہوتا ہے. آپ قرآن پاک کو کور ٹو کور پڑھ لیجئے, آپ یقین کیجئے کہ شاید ہی کوئی پیج ایسا ہوگا کہ جس پہ آخرت, قیامت, روز محشر یا موت کا ذکر نہ کیا گیا. تو مسئلہ تو پھر بھی حل ہو رہا ہے. کمی صرف آپ کی اور میری ہے کہ ہم قرآن پاک سے جڑے نہیں ہیں. تو پھر اسی لیے پہلی چیز جو موت کے بارے میں مجھے آپ کو دیکھنی ہے, وہ قرآن پاک سے آیات کو جمع کر کے اور اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کرنی ہے. اپنے پیرنٹ سے کر لے, اپنے بیٹی سے کر لے, اپنے بیٹے سے کر لے, اپنے باس سے کر لے. آپ اس سے کہے کہ بھئی میں یہ کام کر رہا ہوں اور جو میں ہفتے میں جمع کروں گا وہ ہم 3-4 کرتے جائیں گے, اور اس طرح ہم پورے قرآن پاک سے موت کی آیات کے اوپر ایک ڈائلاگ آپس میں کر لیں گے. ایک اور بہت اہم ٹاپک ہے جو اس میں ڈسکس ہوا, قیامت کے دن کے بارے میں. اس کے بارے میں قرآن پاک میں دیکھیں 2 جگہ پہ آیات آئی ہیں کہ روز محشر کا جو دن ہوگا وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس کے اوپر میں نے بڑی زبردست کسی کی تحریر پڑھی, اور وہ اب ساری زندگی ہو گئی ہے کہ وہ سناتا آ رہا ہوں کہ اگر مجھے اور آپ کو اگر اس دنیا میں 70 سال زندگی ملے, تو یہ جو زندگی 70 سال ہم بڑی بھرپور اپنی طرف سے گزار کے جاتے ہیں, وہ اس روز محشر کے ایک دن کے ساتھ اگر میتھمیٹیکلی آپ ڈائریکٹ پروپورشنیٹ کریں تو اس کا ویٹ کیا بنتا ہے کہ یہ اس 50,000 سال کے دن کے برابر اگر یہ 70 سال زندگی آئے گی, تو یہ ایسا ہے کہ جیسے ہم نے اس دنیا میں 1 منٹ اور کوئی 25 سیکنڈ کی زندگی گزاری. تو روز محشر کے ساتھ اگر اس کا یہ حال ہے, تو آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی خرب ہا خرب, خرب ہا خرب, خرب ہا خرب بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اتنے سال ہم وہاں رہیں گے. تو اس کے ساتھ تو پھر اس کا پروپیشنیٹ بنتا ہی نہیں. تو یہ صرف 1 منٹ 23 سیکنڈ کی زندگی, یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھائے میں نے 70 سال نہیں جینا, میں نے روز محشر کے مقابلے میں 1 منٹ 25 سیکنڈ جینا ہے یا 23 سیکنڈ جینا ہے. تو اس 1 منٹ اور 25 سیکنڈ کو جو میں نے بنانا تھا آخرت کو, اس میں مجھے آخرت کے لیے پھر کتنی ایفرٹ کرنی چاہیے. اور یقین جانیے اس پوری آیت میں جو سب سے ہلا دینے والا جملہ ہے وہ ہے پورا بدلہ دیا جائے گا. اس کے اوپر حدیث شریف بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یوم آخرت کو حساب آسان ہو جائے اس کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جس کا دفتر کھل گیا تو پھر اس کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ مجھے یہ حدیث کو اور اس پورا بدلہ دیے جانے کے اوپر مجھے پھر سوچنا چاہیے. اکثر مہینے میں مجھے چند دن یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اعمال کیسے ہیں, کیا میں لوگوں کو اخلاق سے تنگ کر رہا ہوں, کیا میں لوگوں کا مال دبا کے بیٹھا ہوں, کیا میں اپنے بہوؤں سے اور اپنے ارد گرد کی خواتین سے جو عورت ہے وہ یہ سوچے کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہوں. دیکھنے والا تو کوئی نہیں, بالخصوص جو بیوی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ساس اوپر چڑھی دھوڑی ہے اور باقی لوگ بھی اس کے اوپر حاوی ہیں سسرال کی طرف سے, اور جانتے ہیں یہ بیچاری کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو یہ بہت اہم ایک پورشن ہے جس کو بھی ہم آگے ایک آیت آئے گی جس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں مجھے دیکھنی ہے. ابھی تو میرا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا کسی ساس کا, لیکن روز محشر پھر جب اللہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور بہو کو کھڑا کریں گے اور بہو کو ساتھ جو زیادتی کی ہوگی اس کا پورا بدلہ دلوائیں گے, تو یہ ساس کو سوچ لینا چاہیے کہ اس بیچاری کا پھر کیا حال ہوگا. اور یہی حال اس کو وائس ورثہ بہو کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ اگر آ کے لڑکے کے اوپر جس کو ماں نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا, اگر اس پہ قبضہ کر کے اور اس کو ماں کے خلاف کرتی ہے, اور پھر وہ یہ سوچ لے کہ ایک دن یہ بہو کھڑی کی جائے گی اور دربار ہوگا اللہ کا, عدالت ہوگی اللہ رب العزت کی, اور یہ ساس بیچاری جب اپنا دکھڑا لے کے آئے گی تو پورا بدلہ اس کے آگے میں تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے کہ ہمیں اس پورا بدلہ کی طرف اللہ میں لے کے ہی نہ جائے اور ہمارے ساتھ آسان حساب ہی کیا جائے. اسی آیت میں پھر سب سے اہم ترین جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے وہ کامیابی کا معیار ہے. ناکام کون ہوگا اور کامیاب کون ہوگا. یہی میں ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی اگنائٹ ہو جائے اور اس کے بعد آپ بھی قرآن پاک سے ایسے امیون ہو کے اور کو ریلیٹ ہو کے اپنا اور اپنے بچوں کے ساتھ روزمرہ کی ٹاک کریں.
کبھی آپ کے لیے شاید یہ ایک نیو تھنگ ہو، لیکن اللہ سے مانگیں، اور اس کے اوپر جب آپ کریں گے اپنے بال بچوں کے ساتھ، جب آپ اس کو مستقل ڈسکس کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کتنی کمال قسم کی چینج آتی ہے آپ کی لائف میں بھی اور آپ کے بچوں کی لائف میں بھی۔ تو کامیابی اور ناکامی کا معیار میں روز سنتا ہوں، مجھے کہیں نظر نہیں آتا قرآن پاک والا ہو، اور اس کے اوپر جو جملہ اللہ پاک نے بولا ہے کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز۔ تو اگر اس کو میں لنگوسٹک میں کہوں تو اس کا مطلب پس کامیاب ہو گیا۔ تو قرآن پاک تو کہہ رہا ہے کہ بس کامیابی اتنی آسان ہے۔ قرآن پاک کا یہ جو فقد ہے یہ کہہ رہا ہے دوزخ سے بچنا اتنا آسان ہے۔ تو اب فقط یہ جو لفظ ہے یہ کتنا کمال ہے، اس کا جو وزن ہے وہ ذرا محسوس کیجئے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے بس دوزخ سے بچنا تو اتنا آسان ہے۔ تو کیا میرے آپ کے لیے اتنا آسان ہے؟ ہاں، اتنا آسان ہو جائے گا جب ہم قرآن پاک کی جو آنکھ دیتا ہے اس کے ذریعے کامیابی کو سوچیں اور اسی کے ذریعے ناکامی کو سوچیں۔ ہمارے ہاں کامیابی اگر آپ دیکھیں تو کہ یہ دیکھا ہی نہیں جاتا، کہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس ایک انڈسٹری تھی دوسری ہو گئی، اس کے پاس ایک گاڑی تھی چھوٹی والی اب دیکھو بڑی گاڑی ہو گئی۔ ہمارے والدین ہمیں اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو وہ جاب کر کے کہاں چلا گیا اور تم جاب کر کے کہاں چلے گئے۔ یہ کمپیریزن ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ جانتے ہیں اکثر بار کیسز میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسے سرکاری محکمے میں ہے کہ جس کے پاس گاڑی نہیں ہو سکتی۔ میں نے بھی معاشرے میں یہ دیکھا کہ ایک صاحب ہے جن کو میں جانتا ہوں، اب وہ ڈی ایس پی ہیں، تو ڈی ایس پی کی تو اتنی تنخواہ نہیں ہو سکتی کہ اس کے پاس کوئی فارچونر گاڑی ہو۔ تو یہ جو مثالیں دیتے ہیں ہم تو بس زندگی میں ایسے گفتگو کرتے ہوئے دیتے جاتے ہیں، لیکن کیا سب انسپیکٹر کے پاس، انسپیکٹر کے پاس، کیا ایک میجر کے پاس، کیا ایک ریلوے کے افسر کے پاس، کیا ایک وابڈا کے لائن مین کے پاس، کیا اس کے پاس ایسی لگژری گاڑی ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ یہ مثالیں دیتے ہوئے سوچا کریں کہ آپ اپنے بچے کے ذہن میں یہی دنیا ہے، یہی کھپ کے مر جانا ہے، اور یہی ایک ڈیفنس میں کوٹھی اور روٹی کپڑا اور مکان کی تھوڑی سی ایک کیٹیگری لے لو، یہی کرتے رہتے ہیں، تو اس سے وہ مسلمان بچہ کیسے آخرت کی فکر کرنے والا بنے گا؟ اور اگر آپ اپنے بچے کو یہی کچھ صرف پڑھاتے رہے تو پھر کچھ عرصہ ویٹ کیجئے اور چند سالوں کے بعد دیکھیں گے نہ وہ دنیا کا ہوگا اور نہ وہ آپ کا بھی نہیں بنے گا، کیونکہ وہ آخرت جب بھول گیا تو پھر اپنے والدین کے حقوق بھی پورے کرنا وہ اس کو یاد نہیں رہیں گے۔ آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ دنیا کے ماڈل کو سمجھنا ہوگا قرآن پاک سے۔ میں صرف چند چیزوں پہ عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس پہ بہت سی آیات ہیں، اس کو جمع کر کے اور اس پہ آپ اس کے اپنے رجسٹر کو مینٹین کیجئے۔ کہا گیا یوم او بازن یوم، دنیا کی عمر پوچھے قرآن پاک سے، ایک گھڑی، ایک ساتھ یا اس سے بھی کم۔ تو یہ دنیا کی پوری ماڈل میں دنیا کا یہ حیثیت ہے اس کی پوری عمر کی، اور دنیا کی پائیداری زیرو ہے، اس کے اوپر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کل کو آپ دیکھیں کہ وہ تخت پہ ہوتا ہے اور اس سے اگلے دن وہ تختہ دار پہ ہوتا ہے۔ دنیا کا مقصد قرآن پاک کہتا ہے ہمیشہ کی زندگی بنانا، دنیا کی خوشی ناپائیدار۔ کیا اکثر خبروں میں نہیں سنتے، دیکھتے بھی ہیں آپ کہ دولہا جا وہ اپنی شادی والے دن وہ سٹیج پہ بیٹھا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اب اس سے بڑی ناپائیداری کی میں آپ کو کیا مثال عرض کروں؟ اور اس ایک آیت میں جو لفظ متاع بولا گیا ہے، کبھی اس کی ڈیپتھ میں بھی اترنے کی کوشش کیجیے گا۔ متاع کا جو مطلب ہے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بہت جلد نفع بہت تھوڑا ہو اور وقتی ہو اور جلد زائل ہونے والا ہو۔ نفع کی جو پروفٹ ہے اس کی نفی نہیں ہے، ظاہری بات ہے کہ ہم اگر ایک اچھی گاڑی لیتے ہیں تو ہم ظاہری بات ہے نفع تو ہم بہت محسوس کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت ناپائیدار ہے اور بہت جلد آپ کے ہاتھ سے یہ نکل جائے گا۔ تو اس لیے اس کے ساتھ جو لفظ متاع بولا ہے اس کو آپ اس کی مختلف تفاسیر دیکھیں تو پھر آپ دنیا کے پیچھے بھاگنا انشاءاللہ چھوڑ دیں گے۔ اور اس کا اختتامی بات میں اسی پہ کروں گا جو ایک بہت مشہور حدیث شریف ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے ساتھ اس کی اگر آپ کو ریلیشن کو دیکھنا چاہے تو مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی مثال یا نسبت آخرت سے ایسی ہے کہ جیسے سمندر میں آپ انگلی ڈبوئیں اور جب آپ انگلی نکالیں اس کے ساتھ جو کچھ لگ گیا یہ ساری دنیا ہے، یہ ساری دنیا ہے۔ آپ اکیلے کا ایک کنال کا گھر نہیں، آپ کا 4 کنال کا گھر نہیں، یا آپ کا چمل ہے 400 ایکڑ کا محل نہیں، آپ کی ساری لیمبورگینیز، آپ کی ساری جتنی بھی گولڈ، سلور، ڈائمنڈ، جو کچھ دنیا میں ہے،
آپ اس کو اگر آپ پورے کا پورا بھی صرف ایک شخص کو دے دیا جائے تو بھی وہ آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے کہ ایک انگلی کے ساتھ جو ایک قطرہ لگ گیا. تو اس کے پیچھے بھاگنا چاہیے کہ یا پھر اس آخرت کے پیچھے ہر وقت ذہن میں ایک ٹک ٹکی لگی رہنی چاہیے. یہ میں سوال آپ کی طرف چھوڑتا ہوں. اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل 5واں روزہ ہوگا اور ہم 5ویں پارے سے آیت انقلاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.